ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں ایمانی بھائیو، اللہ عز و جل کا بے فضل و احسان ہوا کہ جس رب کریم نے ہم سب کو اپنے مقدس گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور جمعہ سے قبل کچھ دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. جیسے ایک مسلمان پر کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان والے پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی فرض ہے، میاں بیوی کے آپس کے حقوق بہت سارے اس میں فرائض ہیں. ایسے ہی جیسے ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے اوپر کچھ ان کے حقوق ہوا کرتے ہیں، وہ فرض ہیں. جہاں پر یہ تمام فرائض ہیں، اسی طریقے سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا دین کا بنیادی علم سیکھے، یہ بھی اس کے اوپر فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں ابھی پڑھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم سیکھنا، اسے جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. جتنے بھی مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب پر دین کا علم سیکھنا جو ہے یہ فرض ہے. بزرگوں ایمانی بھائیوں، جیسے دنیا میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، کوئی بھی ہنر، کوئی بھی طریقہ بغیر سیکھے نہیں آ سکتا، تو ایسے ہی دین بھی بغیر سیکھے، بغیر محنت کیے، بغیر مشقت کیے، بغیر جد و جہد کیے، بغیر کشمکش کیے نہیں آ سکتا ہے. دین سیکھنے کی، دین کا علم سیکھنے کی بہت فضیلتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والے دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر ان میں سے انسانوں میں سے بھی بعض کو بعض کے اوپر مرتبہ حاصل ہے، یعنی بعض کا مرتبہ بڑا ہے اور بعض کا درجہ چھوٹا ہے. پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بڑا ہے اور بلند ہے. پھر ان میں سے بھی سب سے افضل ترین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہیں جو دین سیکھیں اور سکھائیں، علم دین سیکھیں اور سکھائیں. بزرگوں ایمانی بھائیوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سارے صحابہ چھوٹے نہیں تھے، سارے صحابہ بچے نہیں تھے، سارے صحابہ کم عمر نہیں تھے، بلکہ اکثریت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ بڑی عمر والی تھی. وہ بڑے تھے، بعض بزرگ تھے، بعض نوجوان تھے. کسی کی عمر 20 سال ہے، کسی کی 40 ہے، کسی کی 50 ہے، کسی کی 70 سال بھی ہے. لیکن اس وقت میں انہوں نے یہ ہرگز اور ہرگز بہانہ بازی نہیں کی کہ ہم جو ہے اب بزرگ ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، ہماری زبان نہیں چلتی، یا پھر یہ کہ ہم جو ہے اب علم سیکھنے کے قابل نہیں رہے. نہیں، بلکہ صحابہ نے محنت کی. جو شریعت کا حکم نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، حضور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم دین سیکھتے تھے. تو یہی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والے دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں. دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والے ہوتے ہیں، تمام آسمان زمین کی ساری چیزیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلی جو ہے وہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی ہے. تو بھائی اصل ایمان والے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مغفرت ہو جائے. تو پھر وہ کیا ہی خوش قسمت انسان ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی وہ ساری کی ساری دعائیں مغفرت کر رہی ہے،
گویا کہ یہ انسان خوش قسمت ہے اور اس کی مغفرت یقینی ہے، اور اس آدمی کی مغفرت یقینی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے دین کا علم سیکھنا چاہیے خود بھی، اور جو خود کے پاس ہے وہ اڑوس پڑوس کو سکھانا بھی چاہیے۔ اس پر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ممبر پر، ممبر رسول پر آپ تشریف فرما ہیں، تو آپ نے وہاں سے بیان فرمایا کہ دیکھو تم اپنے اڑوس پڑوس کے جو تمہارے قبائل ہیں، جو تمہارے اڑوسی پڑوسی ہیں، ان کو علم سکھاؤ جتنا تمہارے پاس ہے، یہ تمہارا فرض ہے، تم انہیں علم اتنا سکھاؤ۔ بلکہ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس حدیث کا خلاصہ ہے، مفہوم ہے کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو خود بھی سیکھے ہیں علم، اس کے بعد اپنے اڑوس پڑوس میں بھی سکھائے ہیں، اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور صحیح طریقے سے اگر وہ تجارت کر رہے ہیں، کوئی بھی دنیا زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں، تو ہر شعبے میں وہ اس علم کو سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور اپنے اڑوس پڑوس والوں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ یہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ دوسرے الفاظ میں فرمایا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو علم نہیں سیکھتے، یا پھر ان کے پاس جتنا سا علم ہے اس کو اپنے اڑوس پڑوس میں نہیں سکھا رہے، کوئی محنت نہیں کر رہے سکھانے کی۔ جتنا جس کے پاس تھا وہ اتنا اس کو اپنے اڑوس پڑوس میں سکھانا، چاہے اس کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، پھر اپنے ہمسایوں کو، اپنی بستی والوں کو سکھانا اس کے ذمہ فرض ہے۔ جتنا سا علم اس کو اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، تو پہلے تو خود سیکھنا فرض ہے، تو اس کے بعد جو ہے آگے سکھانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بربادی ہے ان لوگوں کی، برباد ہیں وہ لوگ جن کے پاس جو علم کے سیکھنے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کر رہے، کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ ان کے پاس جتنا سا تھوڑا بہت علم تھا بھی تو وہ اسے نہیں سکھا رہے، تو وہ اپنے اڑوس پڑوس میں اس کو نہیں پہنچا رہے، تو ایسے لوگوں کی بربادی ہے۔ تو یہ کہہ کر کے، یہ فرما کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے گئے اور اپنے حجرے مبارک میں چلے گئے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس کے اندر باتیں کرنا شروع کر دیں کہ کس قبیلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس کے بارے میں خوشخبری آ گئی کہ خوش قسمت ہیں یہ لوگ، اور کس کے بارے میں یہ بات آ گئی کہ بد قسمت ہیں یہ لوگ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بعض میں جو ہے رائے پیش کی کہ شاید قبیلہ اشعری، یہ چونکہ دیہاتی صحابی تھے، دیہاتی لوگ تھے، تو ان کے پاس علم نہیں تھا، تو یہ شاید انہی کے بارے میں۔ بہرحال کہیں سے بات پہنچتی تو ان تک پہنچ گئی۔ جب ان تک پہنچی تو قبیلہ اشعری کے کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک طبقے کو خوشخبری دی ہے اور مبارکبادی کی ہے، اور ہمارے لیے آپ نے جو ہے سخت الفاظات کا استعمال کیا ہے، اور بربادی یعنی کہ بد دعا کا الفاظوں کا استعمال کیا ہے۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے، ہمیں وہ بتایا جائے تاکہ ہم اس کو ٹھیک کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی انہی الفاظ کو دہرایا، اور اس دہرانے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ ایک سبق ہے، یہ ایک سبق ہے کہ تم میں سے آئندہ صبح قیامت تک آنے والی تمام نسلیں، پوری امت کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ قبیلہ جو علم دین سیکھنے میں لگتا ہے اور پھر سیکھتا ہے، اور پھر سیکھنے پر ہی اتفاق نہیں بلکہ اپنے اڑوس پڑوس میں سکھانے کی بھی محنت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مبارک کے الفاظ جو ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں، آج ہی کے تم لوگوں کے لیے نہیں بلکہ صبح قیامت تک کے ان لوگوں کے لیے ہیں۔ دوسرا کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا اس امت کے اندر جو دنیا کو سیکھے گا، دنیا کے اوپر محنت کرے گا، اسے شرم محسوس نہیں ہوگی دنیا سیکھتے ہوئے، چاہے اس کی عمر 50 سال ہو جائے، 60 سال ہو جائے، لیکن اگر دنیا کا کوئی کام اسے کرنا نہیں آ رہا ہے، وہ کبھی شرم نہیں محسوس کرے گا، اس کو سیکھنے میں کبھی آر محسوس نہیں کرے گا، کبھی وہ اگر دنیاوی علم ہے وہ سیکھنے، اگر ایک بندہ ہے اس کی عمر 20 سال ہوگی، 25 سال ہوگی، بعض 30 سال کے اندر بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ آگے ڈگری حاصل کرتے رہتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، آگے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بری بات نہیں ہے یہ کوئی،
لیکن دنیا کے لیے، کیونکہ دنیا سامنے ہے آنکھوں کے، تو وہ پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، عمر کا تقاضا محسوس نہیں کر رہا ہے۔ بعض حضرات تو اپنی شادی ہونے کے باوجود بھی، بعض تو یہاں تک کہ ان کے آگے بچے بھی ہوتے ہیں پھر بھی وہ پڑھتے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے بچے ہوتے ہیں پھر بھی وہ پڑھتے ہوتے ہیں، تو کس چیز نے ان کو مجبور کیا؟ کیا اس وقت ان کو شرم نہیں آتی؟ یعنی کہ اس وقت ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی کہ بھائی میری عمر بڑی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرے گھر والے ہیں، تو اب میں کیوں پڑھوں؟ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ شرم کرنے کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، بری بات تو ہے نہیں۔ اس کے بعد پھر اگر دنیا کا کوئی کام ہے، ایک بندہ ہے، اس کی عمر 30-35 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، وہ کسی چھان کے ساتھ لگا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، دیہڑی لگا رہا ہے، تو کرتے کرتے اس چھان سے سیکھ بھی رہا ہے کام، تو اس وقت وہ آر نہیں محسوس کرتا ہے کہ بھائی میری عمر تو اب بڑی ہے، میں کیوں سیکھوں؟ کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا، نہیں، بلکہ وہ سیکھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کبھی بھی مجھے آ جائے لیکن آ ضرور جائے، سیکھ جاؤں میں یہ کام، یہ ہنر مجھے بھی سیکھنے ضرور آ جائے۔ الغرض یہ کہ دنیا سیکھنے کے لیے انسان کو عمر کا تقاضا نہیں ہوتا، اور اس وقت وہ تقاضا پیش بھی نہیں کرتا، اس وقت وہ یہ بات، یہ عذر پیش بھی نہیں کرتا، اور یہ عذر کوئی ہے بھی نہیں عذر، یہ تو ایک بھونڈی قسم کی رائے ہے کہ بھائی میری عمر بڑی ہو چکی ہے۔ اگر بڑی عمر کے ساتھ ساتھ زندگی جی رہا ہے تو کام سیکھنے میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اگر کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے وقت شرم نہیں آ رہی، تو کھانا کمانے کے جو حرم ہیں، جو ہنر ہیں، روزی روٹی کمانے کے جو ہنر ہیں، وہ سیکھنے میں کون سی شرم ہوگی؟ اگر ایک بندے کو بڑی عمر کے اندر دنیاوی کام کرتے وقت کوئی شرم محسوس نہیں ہوتا، تو اس کو ایسے ہی دین کا علم سیکھتے وقت بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ علم ہے، چند علوم ایسے ہیں جو کہ بنیادی طور پر سیکھنا فرض ہیں، چند علوم ایسے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرد و عورت پر دین کا بنیادی علم سیکھنا فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنا علم دین سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر؟ کیا ہر مسلمان مرد اور عورت پر مولانا بننا فرض ہے، حافظ بننا فرض ہے، مفتی بننا فرض ہے، قاری بننا فرض ہے، قاضی بننا فرض ہے؟ نہیں، بلکہ چند بنیادی ضروری علم جو ہے وہ سیکھنا فرض ہے۔ اس کی چند میں مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں دو قسم ہیں۔ پہلی قسم ہے علم الحلال۔ پہلی قسم ہے، آپ ذرا توجہ سے بات سنیے گا، چونکہ یہ وہ باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ایک حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جس کا مطلب بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان، یہاں نہیں فرمایا بوڑھا چھوٹا بڑا کچھ نہیں، بلکہ سیدھا فرمایا مرد ہو یا عورت مسلمان ہونا چاہیے، اس کے اوپر دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ تو اس میں پہلی جو تشریحات محدثین نے کی ہے، تو پہلا ہے علم الحلال، یعنی ایسا علم جس کا فوراً سیکھنا فرض ہوتا ہے، اس میں دیر کرنے کی گنجائش کوئی بھی نہیں ہے۔ علم الحلال ایسا علم جس میں فوراً علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے، دیر کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے ایک مسلمان کو دن رات، اس کی جو ہے تفصیلات اگر آپ سمجھنا چاہیں، یعنی رات دن میں جن کاموں سے ایک مسلمان کو وابستگی پڑتی ہے، تو اس کا فوراً اس کے لیے سیکھنا یہ ضروری ہے کہ بھائی بندہ دنیا میں جس بھی فیلڈ میں ہے، اس کو اپنی اس فیلڈ کا علم سیکھنا، اپنے اس جس معاشرے میں جو وہ کام کر رہا ہے، اس کام کے متعلق وہ علم سیکھنا یہ فوراً فرض ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ تاجر ہے، اس نے تجارت شروع کرنی ہے، لیکن تجارت شروع کرنے سے پہلے اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ شریعت کے مطابق تجارت کیسے کرنی ہے اس کا علم سیکھ لے۔ اگر وہ تجارت کر رہا ہے، اکیلا تجارت کر رہا ہے، اسے تجارت کرنی ہے، دکانداری کرنی، کوئی بھی تجارت کرنی ہے، الغرض تجارت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کوئی بھی بزنس کرنی ہے، سب سے پہلے اس کے ذمے یہ بات فرض ہے کہ وہ اپنی بزنس کے بارے میں، اپنی تجارت کے بارے میں علم مکمل سیکھ لے کہ مجھے میری تجارت کیسی کرنی ہے، شریعت نے تجارت کیسے کرنا جائز قرار دیا ہے، کیسے کرنا ناجائز قرار دیا ہے۔ پھر اگر 2 یا 4 بندے ایک ہی تجارت کر رہے ہیں، مثلا ایک دکان ہے، اس کے اوپر 4 بندے پارٹنری کے طریقے مشترکہ طور پر وہ دکانداری کر رہے ہیں، اب اس میں ایک بندہ اگر زیادہ کام کر رہا ہے، دوسرا کم کام کر رہا ہے، ایک درمیانی کام کر رہا ہے، ایک کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ صرف کاؤنٹر کے اوپر بیٹھا ہے تو کیش پکڑنے کا کام کر رہا ہے، تو اب یہاں شریعت کیا کہتی ہے
کہ کس کو جو زیادہ محنت کر رہا ہے اس کو کتنی تنخواہ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، اور پھر جو زیادہ محنت کر رہا ہے آیا یہ اپنی رضامندی کے ساتھ رضائے الہی کے لیے پوری محنت کر رہا ہے، یا پھر دنیاوی نفع یعنی کہ وہ جو ہے محنت کی اجرت لینے کے لیے جو ہے محنت کر رہا ہے۔ تو حتیٰ کہ شریعت مطہرہ نے یہاں تک سکھایا ہے، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے یا دو بیٹے ہیں ایک باپ کے، تو ایک باپ بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اس کے ساتھ میں شریک ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، برابر میں ہاتھ بٹا رہے ہیں اس کے دونوں بیٹے بھی، تو شریعت نے پورا بتلایا ہے کہ باپ کو بیٹے کے ساتھ مل کر تجارت کیسے کرنی ہے، بیٹے کو باپ کے ساتھ مل کر تجارت کیسے کرنی ہے۔ دو بیٹے ہیں، ان دو بیٹوں میں سے آپ تجارت کا جو منافع آئے گا وہ تقسیم کیسے کیا جائے گا، باپ کے لیے کیا بچے گا، بیٹے کے لیے کیا بچے گا۔ پھر اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بھائی باپ کے ساتھ جو یہ بیٹے کام کر رہے ہیں، ہاتھ بٹا رہے ہیں، کیا یہ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہمارے والد ہیں، بزرگ ہیں، یا پھر جو بھی ہیں لیکن ہمارے والد ہیں تو ہم ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کی معاونت کریں، ان کی مدد کریں، اس لیے وہ کام کر رہے ہیں، یا پھر اپنے منافع کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے، اگر منافع کے لیے کر رہے ہیں تو ان کو نفع کیسے ملنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں، یہ علم یہ سیکھنے کا ہے، اسی لیے شریعت نے کہا کہ اگر ایک تاجر ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، اس تاجر کو چاہیے کہ وہ تجارت شروع کرنے سے پہلے دین کا علم سیکھے، اور اگر وہ تجارت شروع کر چکا ہے تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بھائی وہ اس کا علم سیکھے کہ اب تک میں جو کر رہا تھا کیسے کر رہا تھا، آئندہ میں اس کے لیے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سے میں اپنی اصلاح کروں گا، اور جائز کیسے ہے میری تجارت کرنا ویسے میں کام کروں گا۔ ایک بات۔ دوسرا بندہ ہے وہ کسی جگہ ملازمت پر ہے، تو ایک ملازم کے کیسے ہو، اس نے اپنی ذمہ داری شریعت کے طور پر کیسے ادا کرنی ہے، تو اسے بھی اس کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا کیسے اس کو سمجھ آئے گی، شریعت کی روشنی میں، شریعت کے دائرے میں دیکھا جائے گا کہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اپنی ڈیوٹی دینے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اور اگر اپنے ماتحت ہیں ان ماتحتوں کے بارے میں شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے کہ بھائی اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی بنیادی طور پر سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ علم العقائد ہے۔ ہر مسلمان پر میں آپ کو گناؤں گا چند چیزیں، ان کے عقیدے جاننا بے حد ضروری ہے۔ بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے سورہ عصر میں جہاں قسم کھائی ہے زمانے کے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے مجھے زمانے کی، وقت کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی کہ انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں مگر وہ جو ایمان لے آئے، مطلب وہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ پھر آگے بتایا وعمل الصالحات، پھر عمل لے کرے، پھر عقیدہ ٹھیک ہو، عمل لے کرے، اس وجہ سے اس کے اوپر کوئی پریشانی آئے، مصائب آئے، مصیبتیں آئیں، ان کے اوپر صبر کرتا ہو تو یہ آدمی کامیاب ہے۔ لیکن اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے پہلے فرمایا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، تو اس لیے عقیدہ کوئی ایک ہی چیز نہیں ہے بلکہ عقائد بہت سارے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کی تشریح کے مطابق ان بنیادی عقائد کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جن پر آخرت میں کامیابی کا دار و مدار ہوگا۔ وہ کیا کیا عقیدے ہیں جن پر آخرت میں کامیابی کا دار و مدار ہوگا؟ پہلا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے، اس کا علم جاننا۔ دوسرا، فرشتوں کے متعلق ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے۔ تیسرا، آسمانی کتابوں کے متعلق ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے۔ چوتھا، قرآن کریم کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پانچواں، تمام رسولوں کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ چھٹا، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ساتواں، اچھی اور بری تقدیر کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور بہت اہم بات ہے یہ تقدیر کی۔ ابھی تو چونکہ وقت مختصر ہے میں آپ کے سامنے تفصیل نہیں عرض کر سکتا، لیکن اشارہ دے رہا ہوں۔ قیامت سے متعلق جو ہے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور قیامت سے پہلے پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات جو ہیں، جیسا کہ حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا وغیرہ وغیرہ، ان کے متعلق ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے۔ موت کے بعد قبر اور برزخ کی جو زندگی ہے اس کے متعلق ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے، اور دوبارہ زندہ ہونا اور میدان حشر میں جمع ہونا، اس کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔
قیامت کے دن حساب و کتاب کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نام اعمال کا ملنا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے پل صراط سے گزرنا جو ہے اس کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جنت جہنم، اسی طرح معاشرے میں جو ہے پھیلی ہوئی کفر، شرک اور بدعت جو ہے ان کے متعلق، ان باتوں کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ مختصر اور بھی بہت سارے عقائد ہیں جن کے متعلق جو ہے ہمیں بنیادی طور پر جاننا، ان کا علم اور اس کے بعد ان کے اوپر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو یہیں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ان عقائد میں سے کسی عقیدے کے اوپر ہمیں اشکال آ جائے، ذہن میں کوئی اشکال، کوئی ڈاؤٹ آ جائے، تو اس کو کلیئر کیسے کرنا ہے، اس اشکال کو دور کیسے کرنا ہے، یہ علم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے لیے علماء سے جڑنا ضروری ہے۔ اور آگے اور کس چیز کا علم سیکھنا آپ مسلمان پر فرض ہے، وہ ہے فرض عبادتوں کا علم۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر جو چیزیں فرض فرمائی ہیں ان سب چیزوں کا علم سیکھنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جیسے 5 وقت کی نماز ہے، جو 5 وقت کی نمازوں کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جسم اگر ہمارا ناپاک ہو چکا ہے اس کو پاک کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے پاک ہوگا، کیسے پاکی مکمل نہیں ہوگی، ان کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ مثلا میں ایک مثال عرض کروں گا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں بالخصوص مرد حضرات جن کو استنجا کرنا ٹھیک سے نہیں آتا۔ بڑی بات کر رہا ہوں، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے مرد ہیں جن کا استنجا ٹھیک سے نہیں ہے۔ وجہ آپ کہیں گے کہ بھائی استنجا کرنا کس کو نہیں آتا، استنجا کرنا تو سب کو آتا ہے، لیکن میں کہوں گا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شریعت نے شرط لگا رکھی ہے کہ جیسے جب مرد استنجا کرے گا، استنجا کرنے کے بعد میں آسان الفاظوں میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ استنجا کرنے کے بعد اسے چہل قدمی کا حکم دیا ہے کہ بھائی وہ اپنے جسم کو اتنی حرکت دے، 40 قدم، 10 قدم آگے، 10 قدم پیچھے، 10 قدم دائیں طرف، 10 قدم بائیں طرف، چہل قدمی کرے وہ تو 40 قدم کی حرکت دے اپنے جسم کو، جب جا کر کے اس کے جو ہے پیشاب والی پائپ ہے اس سے جو ہے پیشاب مکمل طور پر خارج ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات کیا کرتے ہیں، بلکہ اکثر مرد یہ کرتے ہیں کہ واش روم میں گئے اور فٹ کر کے استنجا کر کے 1 منٹ بھی نہیں لگی اور استنجا کر کے باہر نکل کے وضو کر گئے۔ تو اس میں تمام فقہا متفق ہیں، اس میں کوئی یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ بعض مردوں کو تقاضا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو پیشاب کے قطرات آتے ہیں تو قطرات کی دقت ہوتی ہے، یہ اس میں کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ بہرحال جس کو قطرات کی دقت ہوتی ہے اس کے لیے الگ مسئلہ ہے، لیکن ہر مرد کے لیے جس کو قطرات کی پریشانی ہو یا نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو کم از کم اتنی حرکت دے کہ بھائی 40 قدم کے بقدر چلنے سے جسم کو جتنی حرکت لگتی ہے وہ اتنی حرکت دے، پھر اس کے بعد استنجا کرے۔ شارٹ میں سمجھاتا ہوں کہ جب انسان پیشاب 1 نمبر کا پیشاب کرنے سے فارغ ہوگا، پیشاب کی جگہ مکمل طور پر سکھانا پہلے فرض ہے کہ پیشاب کے قطرات نکل کر سارے ختم ہو جائیں تو وہ جگہ سوکھ جائے، پھر استنجا کرے۔ اور استنجے کے بعد بھی اگر اسے شک ہو رہا ہے کہ بھائی ابھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ قطرات آ جائیں تو پھر اس کے بعد بھی اسے چاہیے کہ اور وہ اپنے جسم کو جو انتظار کر لے اور اس کے بعد اور اچھے سے اس پیشاب کی جگہ کو دوبارہ سے سوکھنے دے، پھر جا کر وضو بنائے۔ اگر فوراً سے ایک بندہ استنجا کرے گا، قطرات ٹپکتے ہوں گے، ویسے ہی اسے پتہ بھی نہیں چلا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی تو کیا فائدہ؟ تو اس لیے بزرگوں اور ایمانی بھائیوں یہ چیزیں فرض ہیں، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ تو چند یہ بنیادی چیزیں تھیں، بنیادی علوم تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں معاشرات کے متعلق اور دیگر جو ہیں ان پر انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کے خدمت میں 2-4 چیزیں عرض کی ہیں، ان میں کوئی عذر نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے پاس فلاں عذر تھا میں نہیں سیکھ پایا، نہیں، بلکہ اس میں کوئی عذر نہیں چلے گا۔ یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، کوئی عالم بن جائے تو یہ فرض کفایہ ہے۔ کوئی ایک معاشرے میں 1-2 عالم ہونے چاہیے، کوئی مفتی ہونا چاہیے، کوئی قاضی ہونا چاہیے، کوئی حافظ ہونا چاہیے، کوئی قاری ہونا چاہیے، تو یہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن یہ جو بنیادی علوم ہے یہ سیکھنا فرض عین ہے۔ آئیں آج ہم اس جمعہ کے موقع پر ایک عہد کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ ہم اپنی زندگی اب تک جیسی گزری ویسی، لیکن آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے سارے وقت میں سے مختصر، کم از کم پورے دن میں 24 گھنٹوں میں سے
22 گھنٹے اپنی دنیاوی زندگی کو دیں گے اور صرف 2 گھنٹے اپنی آخرت کی زندگی کو دیں گے انشاءاللہ، اور وہ 2 گھنٹے میں ہم دین کا بنیادی علم سیکھیں گے۔ علامہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ایک مسلمان 24 گھنٹے میں سے صرف 1 ہی گھنٹہ دے گا تو سال میں دین کا جو بنیادی علم ہے وہ تمام سیکھ لے گا۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک ترتیب دے رکھی ہے کہ ہمارے جو اسکول کے بچے ہیں، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، ان کے لیے اگر کوئی بچہ ہے 12ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے، اس کے پاس صرف یہاں 1 ہی سال ہے بچا ہوا، تو وہ کیا کرے کہ صرف 2 گھنٹہ ہمیں دے دے۔ وہ 2 گھنٹہ میں اس کے لیے تعلیم القرآن کورس ہم نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو تعلیم القرآن کورس میں وہ حصہ لے لے، داخلہ لے لے، تو اس کو ہم انشاءاللہ العزیز 1 سال کے اندر یہ دین کے جو بنیادی علوم ہیں، چاہے وہ عقیدہ ہو، مسائل ہو، فقہ ہو، سیرت ہو، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم، اور قرآن خاص کر کے قرآن کی درستگی، لفظ قرآن کریم کے الفاظ کو ٹھیک کرنا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سکھا دیں گے۔ اگر کسی آپ کے بچوں میں سے کسی کے پاس 2 سال کا وقت ہے، 11ویں میں آپ کا بچہ ہے، 11ویں اور 12ویں 2 سال، آپ وہ 2 سال ہمارے پاس چھوڑ دیں، آپ بچے کو اسکول سے واپس آ کے کوئی 2 گھنٹہ یا 1 ہی گھنٹہ دے دیں، 1 گھنٹہ اس کا دے دیں ہمارے پاس، انشاءاللہ آپ کے بچے کو ہم وہ 2 سال میں مکمل تفسیر قرآن، مکمل سیرت نبی، منطق، مکمل عربی گرامر اور فقہ کے بنیادی تمام اصول، اور یہ کہ بنیادی عقائد جتنے بھی ہیں یہ سارے انشاءاللہ العزیز ہم سکھا دیں گے۔ اور اسے ایک شارٹ علم دین کورس کا نام دیا گیا ہے، تو شارٹ علم دین کورس انشاءاللہ اس کو ہم پڑھائیں گے۔ تو پھر اگر آپ کے بچہ 8ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے، آپ کے یا 9ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے، آپ کے بچے کے پاس 4 سال ہیں، آپ اسے 4 سال کے لیے بھیجیں، صرف دن میں 2 گھنٹہ، پورے دن میں صرف 2 گھنٹہ دے دیں، تو انشاءاللہ جو آپ کا بچہ 12ویں کلاس بھی پاس کرے گا اور مکمل عالم، دور حدیث شریف، سیاستہ کی تمام کتابوں تک انشاءاللہ العزیز اسے ہم سکھا دیں گے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے، بچے ہوں یا بچیاں ہوں۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارے پاس ابھی تک 8 بچیوں نے داخلہ لے بھی لیا ہے، جن میں سے کچھ بچیاں ایسی ہیں جن کا پہلا سیمسٹر مکمل ہو رہا ہے، پہلا سیمسٹر ان کا مکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد ان کو 11 ہی سیمسٹر بچیں گے، 4 سال میں وہ مکمل عالمہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور بڑے حضرات، اگر وہ بہت سارے یہاں بڑے حضرات بھی جو ہیں اس کے اندر شریک پہلے سے بھی ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی ہونے کی جو حضرات خواہش رکھتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، جن کے پاس وقت ہو تو مسجد میں ہی کوئی 2 گھنٹہ اپنے نکال کر کے مسجد میں تشریف لے آئیں، تو انشاءاللہ العزیز انہیں ہم مسجد میں باقاعدہ سے، جو 1 سال دے گا اس کو تعلیم القرآن کورس پڑھائیں گے، جو 2 سال دے گا انہیں ہم جو ہے انشاءاللہ العزیز شارٹ علم دین کورس پڑھائیں گے، اور جو 4 سال دے گا اسے ہم انشاءاللہ مکمل عالم بنائیں گے۔ اس میں چاہے آپ کو عربی کے لحاظ سے ایک لفظ بھی نہ آتا ہو، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کیسے پڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو بچیاں جو ہیں، اگر آپ جیسے بچے ہیں ویسے بچیوں کو بھی آپ بھرپور خیال رکھیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرد کا پڑھنا ایک فرد کا پڑھنا ہے، اور ایک عورت کا پڑھنا ایک خاندان کا پڑھنا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم مردوں کے اوپر توجہ دیتے ہیں، یعنی اپنے بچوں کے اوپر، لڑکوں کے اوپر دین کا علم سکھانے کے لیے توجہ دیتے ہیں، ایسے لڑکیوں کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو جن حضرات نے ابھی تک داخلہ کروا لیا ہے اپنی بچوں کا، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ تو آج میں یہ اعلان کرنا چاہتا تھا، تو آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس میں انشاءاللہ آپ جو ہے بھرپور تعاون فرمائیں، اس کے اندر شریک ہو جائیں۔ 1 سال کم از کم تعلیم القرآن کورس 1 سال کا جو ہے اس کے اندر شریک ہو جائیں، 1 نہ تو 2 سال کا ہے، پھر 3 اگر زیادہ وقت ہو تو 4 سال کے کورس کے اندر آپ شرکت کر لیں انشاءاللہ، آپ کے بچوں کو بھی، اور بڑا کوئی پڑھنا چاہے اس کو بھی۔ اور اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے، وہ آ کر وقت یعنی براہ راست مسجد میں یا مدرسے میں آ کر وقت نہیں دے سکتا ہے، تو اس کو فون پر بھی ہم پڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی تک 3-4 جو ہے چھوٹی بچیاں وغیرہ، 3-4 ایسے بندے جو ہیں طالب علم یا طالبہ ایسے ہیں جو فون پر بھی عالم کورس جو ہے وہ مکمل پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ان کا سیمسٹر بھی مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ باتیں، یہ بیان برائے سبق سیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، یہ صرف ایک جو ہے روایتی طور پر نہیں سننا چاہیے، جو باتیں کہی جاتی ہیں ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔